بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 76 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو سبق نمبر 74 کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ ہم قسم ثالث شروع کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جتنے بھی آگے والے اسباق تھے تو وہ میں نے اجمالی طور پر بیان کیا تھا کہ آئندہ جو فصلیں ہیں تو وہ کس کس انداز میں کس کس سبق نمبر میں آئیں گی۔ تو جو سب سے پہلی فصل تھی حروف جارہ کے بارے میں، تو یہ تقریباً 15 صفحات پر مشتمل تھی، تو اس لیے ہم نے اس کو پھر 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا۔ تو سبق نمبر 74 اور 75 کے اندر ہم نے تقریباً 10 صفحات کو بیان کر لیا ہے۔ تو اس کے اندر ہم نے تقریباً صرف 7 حروف جارہ کے اوپر گفتگو کی تھی 19 حروف جارہ میں سے۔ تو اب 7 ہی کیوں ہوئے، اتنے بڑے صفحات تھے اور صرف 2 ہی سبق اس کے اوپر ڈسکس ہوئے؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ 7 جو حروف جارہ تھے تو اس کے دیگر معنی بھی تھے، اور پھر کچھ معنی جو انہوں نے متن میں بیان کیے، تو اس کے علاوہ جو حاشیے کے اندر ان کے معانی بیان کیے گئے تھے تو وہ بھی ساتھ میں نے عرض کیے تھے، جیسا کہ آپ نے سماعت کر لی ہے۔ تو اب آج کا جو ہمارا 76 نمبر سبق ہے، تو جو بقیہ 11 حروف جارہ بچتے ہیں تو وہ آج کے سبق کا حصہ انشاءاللہ عز و جل بنیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں اور آج اس فصل کو سم اپ کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں واو ربا وہی الواو التی تبتدأ بہا فی اول الکلام۔ اب پچھلے سبق کے اندر ہم نے جو پڑھا تھا وہ تھا ربا، یعنی حروف جارہ میں سے جو ربا تھا۔ تو اب یہ واو ربا ہے، یعنی ربا کی واو۔ تو اب یہ جو سمجھیں کہ وہ اصل تھی، یہ فرع ہے۔ اب اس کے اندر جو آپ نے مسائل پڑھے ہیں وہ بھی اسی کے مسائل ہیں، یعنی یوں سمجھیں کہ اس کے مسائل اس کے مسائل اس کے مسائل اس کے مسائل ہیں، لیکن یہ چونکہ فرع ہے وہ اصل تھی، تو کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ جس طرح کہ وہاں پر آپ نے کافہ والی بھی بات پڑھی، ٹھیک ہے، تو کہ ماں کافہ ان کے اوپر داخل ہو جاتا ہے، تو یہاں پر وہ ایسا نہیں ہوگا۔ ان کے اوپر جو کہا گیا تھا پچھلے صفحے کے اندر کہ جو ربا ہے وہ داخل ہوتا ہے، تو وہاں پر 2 چیزیں بیان کی گئی تھی، ٹھیک ہے، نکرہ موصوفہ اور ضمیر مبہم والی بات۔ تو یہاں پر ضمیر مبہم والی بھی بات نہیں ہوگی، بقیہ چیزیں ہوں گی، جس طرح کہ ان کی صدارت والی گفتگو تھی، اسی طرح دیگر جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو المختصر یہ کہ میں نے آپ کو ایک اس کی مناسبت بیان کر دی کہ ربا کی گفتگو ہو چکی ہے، تو یہ واو ربا ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں واو ربا اور واو ربا۔ تو اب یہاں پر بھی اسی طرح ترجمہ ہو جائے گا جس طرح کہ حسب سابق ہم کرتے ہیں کہ حروف جارہ میں سے 8واں ربا ہے، واو ربا ہے۔ اور یہ واو ربا کیا ہے؟ کہتے ہیں واہی الواو التی تبتدأ بہا فی اول الکلام۔ کہتے ہیں وہ ہی ضمیر کا مرجع واو ربا ہو جائے گا۔ واو ربا وہ واو ہے جس کے ذریعے یا جس کے ساتھ ابتدا کی جاتی ہے کلام کے شروع میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ کلام کے شروع میں ہی آتی ہے، جس طرح کہ آپ نے اس کو پڑھا کہ یہ صدارت کا تقاضا کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ تھی، وہ ساری چیزیں آپ نے پہلے سماعت کر لی ہیں کہ صدارت کیوں ہے بھائی۔ اچھا، تو اب یہ کلام کے شروع میں ہی آتی ہے، اس کے ذریعے ہی کلام کو شروع کیا جاتا ہے، جس طرح کہ آگے آپ اس کی مثال بھی دیکھیں گے کہ یہ جو اشعار کے اندر قصیدوں کے اندر آتے ہیں اس کا استعمال ہوتا ہے، تو وہاں پر اس کے ساتھ ہی کلام کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اب پھر وہ بعد میں عرض کروں گا کہ واو خود جارہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور ریزن ہے۔ تو بہرحال اس کی مثال کی طرف بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کقول الشاعر شعر وبلدۃ لیس بہا انیس الا الیعافیر والا العیس۔ اس میں جو ہمارا محل استشہاد ہے وہ پہلا ہی لفظ ہے وبلدۃ، یہی انہوں نے پچھلے صفحے پر جو تعریف بیان کی ہے واو ربا کی، تو یہی انہوں نے کہا تھا کہ یہ کلام کے شروع میں جس کے ذریعے ابتدا کی جاتی ہے تو وہ واو ربا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں، یہ انہوں نے پورا ایک شعر بیان کیا ہے عامر بن حارث شاعر کا۔ تو اس کے اندر جو ہمارا مقصود ہے وہ شروع والے الفاظ ہی ہیں کہ وبلدۃ۔ تو اب یہ ایک تو یہ جو انہوں نے کہا کہ شروع میں آئے گا وہ آپ دیکھ رہے ہیں، دوسرا یہاں پر یہ جارہ بھی ہے کہ یہاں پر اس نے آگے جر دیا ہوا ہے، وبلدۃ آگے مجرور ہے اور یہ جارہ ہے۔ اچھا، اب ان کے معانی اور اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ وہ خود جارہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے۔ ان کے معنی انہوں نے نیچے بیان کیے ہوئے ہیں۔ یہ عامر بن حارث شاعر ہے، تو یہ اپنے جو ایک بہادری کے جو اشعار اس نے لکھے تھے بہادری پر، کس نے مختلف شہروں کے سفر کیے تھے،
تو اب یہ پیچھے جو اس کے اشعار تھے وہ یہاں پر انہوں نے ذکر نہیں کیے، ٹھیک ہے. تو پیچھے ایک باقاعدہ اس کی گفتگو ہے کہ اس نے جو سفر کیے تھے تو اس کا اس نے حال بیان کرتے ہوئے یہ جو سارے اشعار کہے تھے. تو ان میں سے جو یہاں پر چونکہ واو ربا کے تحت ذکر کرنا تھا تو صرف انہوں نے اسی شعر کو ذکر کیا. اچھا، تو بلدتن، اس کی انہوں نے تعریف بیان جو کی ہے کہ زمین کی ہر ایسی آبادی جو مقیم و مسافر کی پناہ گاہ ہو، اور انیس یہ ہر اس چیز کو جس کے ساتھ مطلب انسیت حاصل کی جائے، اور یعافیر اور عیس، یعافیر یہ یعفور کی جمع ہے، اور زبج یعنی ہرنی کے بچے کو کہتے ہیں جو مٹیالے رنگ کا ہو، اور جو عیس ہے تو یہ سفید بالوں والا جو اونٹ ہوتا ہے، سفید اونٹ، تو جس کی سفیدی مائل بزرد ہو، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر عیس سے مراد ہے. اچھا، وہ بلدتن کا جو یعنی یہ جار مجرور ہیں تو یہ کس کے متعلق ہوں گے؟ تو یہ جس کے متعلق ہوں گے وہ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ کافی زیادہ اشعار تھے جس نے اپنی بہادری بیان کرتے ہوئے کہے تھے. تو یہ اس سے پیچھے جو شعر تھا اس میں ذکر تھا وطیتو، طوا سے مطلب میں نے بہت سے شہر روندے، یعنی بہت سے شہروں کا سفر کیا. تو اب یہ اس کے ساتھ اس کا تعلق بنے گا، ٹھیک ہے، اور ترجمے کے اندر بھی اس کا ذکر آئے گا. تو بہرحال یہ جس طرح میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ یہ جو سارے اشعار تھے تو اس نے اپنی بہادری پر بیان کیے تھے. تو اس لیے اس سارے اشعار کو بندہ پڑھے تو ایک کیفیت بندے کی بنتی ہے اور یہ سمجھ آتی ہے کہ کس انداز میں اس کے اشعار ہیں. یہاں پر چونکہ ایک واو ربا کو ذکر کرنا مقصود ہے، چلیے انہوں نے اس کو ذکر کیا. تو کہتے ہیں وَبَلْدَةٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ، کہتے ہیں میں نے بہت سے شہروں کو کا سفر کیا، بہت سے شہروں کو روندا. لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ، ان میں کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے سوائے یعافیر اور عیس کے، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر یہ جو بات میں نے عرض کی کہ واو خود جا رہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور ریزن ہے، تو اس کے اندر دو گروہ جو بصری اور کوفی ہیں تو ان کا آپس میں اختلاف ہے. بصری کہتے ہیں کہ یہ واو ربا جو ہے اس کے بعد ربا مقدر ہوتا ہے، وہ جا رہا ہوتا ہے، وہی عامل ہوتا ہے، یہ خود جا رہا نہیں ہوتا. وجہ کیا کہتے ہیں کہ یہ واو عاطفہ ہے، جارہ جو ہے وہ بعد میں جو ربا ہے وہ مقدر جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ عاطفہ ہے. اور جو کوفی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ خود جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ خود عمل کرتی ہے، یہ خود ہی جا رہا ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو واو ربا ہے یہ قصیدوں کے شروع میں آتی ہے، یہ نظموں کے یا قصیدے جو ہوتے ہیں یا اشعار جو ہوتے ہیں ان کے شروع میں آتی ہے. تو اب جب شروع میں آتی ہے تو لہٰذا یہ خود ہی عمل کرتی ہے، خود جس طرح کہ آپ نے عمل اس کا آپ دیکھ بھی لیا. اور اگر آپ اس کو واو عاطفہ کہتے ہیں تو پھر تو اس کو شروع میں آنا نہیں چاہیے، کیونکہ واو عاطفہ تو درمیان میں ہوتی ہے، اس کا کسی نہ کسی پر عطف ہوتا ہے. آپ اس کو عطف والی کہہ رہے ہیں، عاطفہ کہہ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ تو شروع میں آتی ہے، تو لہٰذا یہ عاطفہ نہیں ہے. اگر عاطفہ ہوتی تو اس کو درمیان میں آنا چاہیے تھا. اچھا، اب جب انہوں نے یہ بات کہی تو بصری حضرات ان کو جواب دیتے ہیں اس بات کا جو انہوں نے بصریوں پر کہی کہ واو عاطفہ آپ نے کہا کہ درمیان میں آتی ہے، تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ جو واو عاطفہ ہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو اس کا معطوف ہے جس پر انہوں نے عطف کیا ہے شاعر نے یا قصیدہ لکھنے والے نے، تو وہ ان کے ذہن میں ہو کہ جس پر وہ عطف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو لہٰذا کہتے ہیں عاطفہ کہنا اس کو بالکل درست ہے. اور دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو ہم کہیں کہ یہ جارہ ہے، یہ جارہ خود جارہ ہے واو ربا، یہ اس کے تحت ربا مقدر نہیں ہے، تو پھر تو دیگر جس طرح حروف جارہ ہیں تو ان کے اوپر کسی حرف عطف کو کسی نہ کسی حرف عطف کو داخل کر سکتے ہیں. تو یہاں پر بھی ایسا ہونا چاہیے تھا کہ اس کے اوپر بھی حرف عطف کو داخل کرتے، مگر ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر یہ ہوتا ہے وہاں پر دیگر کسی حرف کے عطف کو داخل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خود ہی عاطفہ ہے اور جارہ اس کے تحت حرف ربا ہوتا ہے. اچھا جی، بہرحال آگے کہتے ہیں اب یہاں سے آگے جو واو قسم کی ہے، اسی طرح تا قسم کی ہے اور با قسم کی ہے، تو ان کے اوپر گفتگو کرنے لگے. تو اب ویسے تو حروف قسم جو ہے وہ 4 ہیں، جس طرح کہ ہمارے استاد صاحب وہ فرمایا کرتے تھے کہ بوتل کی قسم، مطلب یہ جو حروف قسم ہے یہ با واو تا لام، یعنی یہ ٹوٹل 4 حروف تھے. ویسے تو فعل کے ذریعے بھی قسم آ جاتی ہے لیکن یہاں پر یہ 4 حروف، تو اب چاروں کا مجموعہ وہ بناتے تھے بوتل، ٹھیک ہے، بوتل کی قسم، مطلب مزاحیہ انداز میں جو مزاح کے اندر فرمایا کرتے تھے. تو بہرحال یہ جو 4 حروف ہیں حروف قسم، ان میں سے ایک لام کے تحت ہم نے پچھلے سبق کے تحت اس کو ذکر کر لیا تھا کہ جب وہ عجیب و غریب معاملے کے لیے لام استعمال ہوتا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ ایک شعر بھی استعمال ہوا تھا، اور بقیہ جو 3 ہیں وہ یہاں پر استعمال ہونے لگے ہیں، ٹھیک ہے.
تو اب اس کو سمجھنے سے پہلے یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیں جو آپ نے ابتدائی کتابوں کے اندر بھی پڑھی ہوئی ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ معاون ہوں گی آپ کو آگے۔ تو جس جملے میں قسم کھائی گئی ہو اسے قسم کہتے ہیں، جس حرف یا فعل کے ذریعے قسم کھائی گئی ہو اسے ادات قسم کہتے ہیں، یعنی حروف قسم، ادات قسم۔ جس کی قسم کھائی گئی ہو اسے مقسم بھی کہتے ہیں، اور جس بات پر قسم کھائی گئی ہے اسے جواب قسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس بات پر قسم کھائی گئی اسے جواب قسم کہتے ہیں۔ اس کا ذکر اگلے صفحے پر آ رہا ہے۔ تو یہ ٹوٹل 4 حروف ہیں، ایک کا ذکر ہو چکا اور 3 کا یہاں پر ہونے جا رہا ہے۔ اب یہاں پر جو اصل ہے وہ قسم ہے با کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو اب جو اصل ہوتی ہے اس کے اندر زیادہ چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، جس طرح کہ ربا اور واب ربا کے اندر آپ نے بھی سماعت کیا ہے کہ ربا کے اندر زیادہ چیزیں تھیں اور واب ربا کے اندر کچھ چیزوں کو مائنس کر دیا تھا کہ یہ اس کے اندر نہیں ہے کیونکہ یہ فرع ہے۔ تو اسی طرح یہ جو 3 حروف یہاں پر ذکر کرنے جا رہا ہوں، تو اصل جو ہے وہ با چونکہ قسم کے اندر ہے تو اس لیے اس کے اندر زیادہ چیزوں کا ذکر ہوگا۔ تو جو واو قسم کی ہے یا تا قسم کی ہے تو اس کے اندر وہ چیزیں کم ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اس کی لاجک بھی میں عرض کروں گا۔ ایک تو لاجک یہی ہوگی کہ یہ فرع ہے اس لیے یہ کم ہے، کچھ نہ کچھ اور بھی لاجکس ہوں گی، تو یہ بہرحال آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو اصل ہے وہ با ہے۔ یہ ساری چیزیں نیچے حاشیے میں بھی موجود ہوں گی۔ تو بہرحال آئیے ہم اگلے حروف کی طرف بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں واو القسم وہی تختص بالظاہر نحو واللہ والرحمن لادری بننا فلا یقال وکا۔ اچھا، اور یہاں تک ہمارے جو 8 حروف ہو چکے تھے پیچھے، تو نواں یہ جو ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، کہتے ہیں اور حروف جارہ میں سے نواں واو قسم ہے، اور یہ کہتے ہیں اس میں اور وہ ہی ضمیر کا مرجع واو قسم، اور وہ یعنی واو قسم اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہے، مخصوص ہے۔ اچھا، اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہے۔ اب اس میں ظاہر چونکہ آپ کو پتہ ہے اس میں جلالت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس کی صفات بھی ہو سکتی ہیں، اور اس میں جلالت یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی اور جس طرح عمر، زید، بکر وغیرہ، تو ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس میں ظاہر عام ہے، خواہ اس میں جلالت یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو نام منسوب ہیں، تو یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے نام یا اس کی صفات یا پھر غیر اللہ۔ اچھا، تو جیسے انہوں نے مثال دی ہے واللہ والرحمن، واللہ اس میں یہ جو اللہ اس میں جلالت ہے اور رحمان اس کی صفت ہے، یعنی اس میں جلالت بھی آ گیا، صفت بھی پر بھی آ گیا، اور اس کے ہٹ کر بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اچھا، تو اب اس میں ظاہر کے ساتھ خاص کہا انہوں نے، تو فلا یقال، تو اب یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ یہ کس سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہاں پر آگے دیکھ رہے ہیں واقع، یعنی ضمیر، خطاب کی ضمیر لے کے آئیں، واقع لأفعلن کذا، تو یوں نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں پر یہ ضمیر ہے، اور یہ جو واو قسم کی ہے یہ چونکہ فرع ہے تو اس لیے یہ صرف ظاہر کے ساتھ اس کو خاص رکھا گیا، ٹھیک ہے؟ ضمیر کے ساتھ اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اس کا جو فعل ہے وہ حذف کیا جاتا ہے، یعنی جو اس کا فعل ہے یعنی جس کے ساتھ اس نے متعلق ہونا ہے، مطلب جس طرح اقسم ہوتا ہے یا اقسمت ہوتا ہے، تو یہ کثرت استعمال کی وجہ سے اس کو حذف کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تیسری بات، ایک بات تو یہ ہوگی جو انہوں نے متن کے اندر بیان کر دی کہ یہ جو واو قسم ہے اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہے، ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری 2 چیزیں انہوں نے حاشیے میں بیان کی ہیں کہ اس کا فعل جو ہے وہ حذف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کثرت کی وجہ سے حذف ہوتا ہے، اس کی علت انہوں نے وہاں پر ہی بیان کر دی۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ یہ سوالات وغیرہ کے اندر استعمال نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 چیزیں ہو گئیں واو قسم کے بارے میں۔ آگے جو 10واں حروف جارہ میں سے کہتے ہیں وَتَاءُ الْقَسَمِ وَهِيَ تُخْتَصُّ بِاللَّهِ وَحْدَهُ فَلَا يُقَالُ الرَّحْمَانِ، اور کہتے ہیں کہ اور حروف جارہ میں سے 10واں تائے قسم ہے، اور وہ تائے قسم کیا ہے؟ کہتے ہیں اور کہتے ہیں واہیہ، اور وہ تائے قسم مخصوص ہے یا خاص کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، صرف یہ صرف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ آتی ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی اس میں جلالت کے ساتھ ہی مخصوص ہے، خاص، تو فلا یقال الرحمن، تو اب اللہ تعالیٰ کا ہی صفاتی نام ہے لیکن کہتے ہیں اس کے ساتھ تا کا استعمال نہیں کر سکتے، اس طرح نہیں کہا جا سکتا، تررحمانی لأفعلن کذا، تو یوں قسم نہیں اٹھائی جا سکتی۔ اچھا، اب جب اتنی بات کہی تو ایک معترض نے سوال جڑ دیا، سوال کر دیا، اس نے سوال یہ پیش کیا کہ بھائی آپ نے کہا کہ یہ صرف اس میں جلالت اللہ کے ساتھ خاص ہے، ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں، اور مثال بھی کوئی عام نہیں ہے بلکہ اہل عرب نے استعمال کی ہے۔ اب اہل عرب کا کسی چیز کو استعمال کرنا تو یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، کوئی عام دلیل نہیں ہے، تو لہٰذا اہل عرب یہ رب الکعبہ تھی، تو یہ رب کعبہ کی قسم،
یہ تا کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، یہاں پر رب جو ہے یہ اسم جلالت اللہ نہیں ہے بلکہ یہ تو اور چیز ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر رب آیا ہے تو اس کے ساتھ تا کا استعمال کیا گیا ہے، تو لہٰذا آپ کہتے ہیں کہ یہ تا صرف اسم جلالت اللہ کے ساتھ خاص ہے، مخصوص ہے، تو یہاں پر تو آئی ہوئی ہے اہل عرب کے ہاں۔ تو اس کا جواب مشہور زمانہ جواب کہ شاذ کہہ کے اس کو رد کر دیا کہ بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اہل عرب نے استعمال کیا ہے، لیکن یہ ایک شاذ مثال ہے، تو اس کو آپ دلیل نہیں بنا سکتے کہ اسم جلالت اللہ کے علاوہ بھی تا استعمال کی جا سکتی ہے قسم میں، تو ایسا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب یہ جو تا جو قسم کی ہے تو یہ صرف اللہ اسم جلالت کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو بات یہ وجہ وہی کہ یہ فرع ہے، ٹھیک ہے، تو یہ فرع ہے، اور دوسرا بات پھر اسم جلالت کے ساتھ ہی خاص کیوں رکھا گا؟ تو اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے کہ جب قسم اٹھانی چاہیے تو جب بھی قسم اٹھائیں تو اگر حاجت ہو تو قسم اٹھانے کے پر فرمایا جاتا ہے کہ یہ صرف اللہ کی قسم کھائی جائے، ٹھیک ہے، غیر اللہ کی قسم نہ کھائی جائے۔ اس کے بھی اوپر پھر مسائل ہیں، اس کے پورے احکامات ہیں، تو میرے شیخ طریقت امیر سنت کا ایک رسالہ ہے قسم کے بارے میں مدنی پھول، ٹھیک ہے، تو وہ چھوٹا سا رسالہ ہے، تو اس کے اندر بہت زبردست آسان پرائے کے اندر مسائل کو بیان کیے گئے ہیں، تو بہرحال اس کا ضرور مطالعہ کیجیے گا ڈاؤن لوڈ وغیرہ کر کے۔ تو یہاں پر انہوں نے جو گفتگو کی ہے تائے قسم کی، تو وہ آپ نے سماعت کی کہ یہ صرف اسم جلالت کے ساتھ خاص ہے۔ تو آگے جو 11واں اور آخری حروف قسم میں سے ہے، کہتے ہیں وباء القسم وہی تدخل علی الظاہر والمدمر نحو باللہ وبالرحمن وبک، کہتے ہیں اور 11واں حرف جر بائے قسم ہے، یعنی باء القسم یعنی قسم کی با ہے، اور وہ یعنی بائے قسم یا باء القسم قسم کی با یہ اسم ظاہر اور اسم ضمیر پر داخل ہوتی ہے، جس طرح کہ میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ یوں چونکہ یہ جو با قسم کی ہے تو یہ اوریجنل ہے، اصل ہے، تو اس کے اندر تعمیم ہے، ساری خصوصیات وغیرہ اس کے اندر زیادہ ہوں گی، اور دیگر چونکہ فروعات تھیں فرع تھیں تو اس لیے ان کے اندر کسی نہ کسی اعتبار سے کمی تھی، جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت کی۔ تو اب یہ چونکہ اصل تھی اور انہوں نے متن کے اندر بھی بیان کر دیا کہ یہ جو بائے قسم ہے یا قسم کی با ہے تو یہ اسم ظاہر اور اسم ضمیر پر داخل ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے مثالیں بھی سب کی دے دی، جیسے کہتے ہیں باللہ وبالرحمن وبک، پہلی اسم جلالت کی مثال دی، پھر اسم صفت کی مثال دی، پھر ضمیر کی مثال دی۔ اچھا، اب یہ سب کی انہوں نے یہاں پر مثال تو دے دی، اب یہاں پر پچھلے صفحے پر انہوں نے وہ اور چیزیں بھی بیان کی ہیں جو اوپر میں نے عرض کی تھی واو کے تحت، تو کہتے ہیں کہ یہ اس کا جو فعل ہے ادھر اوپر بیان کیا گیا تھا کہ اس کا حذف ہوتا ہے، تو یہاں پر اس کو ظاہر کرنا بھی جائز ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح اقسمت باللہ، اسی طرح اقسم باللہ، ٹھیک ہے، اسی طرح آ جائیں ویجوز استعمالہ فی السؤال، تو کہتے ہیں اوپر کہا تھا کہ سوالات میں جائز نہیں ہے، تو یہ چونکہ اصل ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ سوالات کے اندر بھی اس کا استعمال جائز ہے، مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ ولا بد للقسم من الجواب، یہاں سے جواب قسم کے بارے میں گفتگو کرنے لگے ہیں کہ جواب قسم کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر دیگر کیا مسائل آتے ہیں۔ تو جس طرح کہ میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ قسم کے بارے میں ایک جو جملہ ہوتا ہے تو اس کے دو جو پارٹس ہوتے ہیں، جس طرح ادات قسم ہے، جواب قسم ہے، مقسم علیہ یا مقسم بھی، تو یہ ساری چیزیں میں نے شروع میں ان کی تعریفات وغیرہ آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ تو ان میں سے ایک جواب قسم کے اوپر گفتگو بڑھانے لگے، کہتے ہیں ولا بد للقسم من الجواب، کہتے ہیں قسم کے لیے جواب کا ہونا ضروری ہے۔ وہی جملہ تسمى المقسم علیہ، کہتے ہیں وہ ایسا جملہ ہے جس کو مقسم علیہ کا نام دیا جاتا ہے، جس کا نام مقسم علیہ رکھا جاتا ہے۔ اچھا، تو فَإِن كَانَتْ مُوجَبَةً، کہتے ہیں اگر وہ موجبہ ہو، ٹھیک ہے، مطلب وہ منفی وغیرہ اس کے اندر ذکر نہیں ہوئی بلکہ وہ بالکل ایجاب والا جملہ ہے، یعنی اس کے اندر چیز مثبت ہی مثبت بیان ہوئی، جس طرح کی دو مثالیں آپ دیکھ رہے ہیں، تو کہتے ہیں یاجب دخول اللام فی الاسمیت والفعلیت، تو کہتے ہیں کہ لام کا داخل کرنا واجب ہے جملہ اسمیہ میں اور جملہ فعلیہ میں، یعنی دونوں کے اندر، جملہ اسمیہ ہے جواب قسم یا جملہ فعلیہ ہے، دونوں کے اندر آپ لام یہ داخل کریں گے۔ جیسے کہتے ہیں واللہ لزید قائم، اب یہ زید قائم تھا تو اس کے اوپر آپ نے لام لگا دیا، یہ جملہ اسمیہ تھا۔ تو دوسرا کہتے ہیں واللہ لا فعلن کذا، تو اب یہاں پر یہ جملہ فعلیہ کی مثال ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر لام داخل کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ منفی والے جملے نہیں تھے بلکہ موجبہ جملے تھے تو لہٰذا اس صورت میں یہ چیز کرنی ہوگی۔ اچھا، ایک آخر میں جو آپ مثال دیکھ رہے ہیں تو اللہ تفتاؤ، تو وہاں پر یہ جو ابھی آپ نے بات سیکھی ہے تو اگر ذہن میں رکھیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ کام دے گی، وہاں پر میں عرض کروں گا۔ اچھا،
ایک تو یہ ہے کہ لام آپ نے داخل کرنا ہے جملہ اسمیہ میں جملہ فعلیہ میں. اچھا اب یہ تو تھی لام کا داخل کرنا، آپ اسمیہ میں بھی کر سکتے ہیں فعلیہ میں بھی کر سکتے ہیں. اور ایک چیز آگے جو ذکر کرنے لگے وہ صرف جملہ اسمیہ میں ہی کر سکتے ہیں، فعلیہ کے اندر نہیں کر سکتے. کہتے ہیں وَإِنَّ فِي الْإِسْمِيَّةِ نَحْوُ وَاللَّهِ إِنَّ زَيْدًا لَقَائِمٌ. اور کہتے ہیں اسمیہ میں یعنی جملہ اسمیہ میں ان کا اضافہ کریں گے، یعنی جو جواب قسم ہے وہ مثبت ہے، منفی نہیں ہے، ٹھیک ہے، موجبہ ہے جو سالبہ نہیں ہے. تو لہٰذا وہاں پر پھر کیا ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ ان کا اضافہ کریں گے جیسے واللہ ان زیدن لقائم. اور دونوں بھی آ سکتی ہیں، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر انا بھی ہے اور لام بھی آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دونوں بھی آ سکتی ہیں اور ان میں سے ایک بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا آگے کہتے ہیں وَإِن كَانَتْ مَنْفِيَّةً، اگر وہ موجبہ نہیں ہے بلکہ منفیہ ہے، سالبہ ہے، یعنی اس کے اندر نفی والا ذکر ہوا، جس طرح کہ آگے مثالیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو کہتے ہیں پھر کیا طریقہ کار ہوگا، کہتے ہیں واجب دخول ما ولا نحو واللہ ما زید بقائم واللہ لا یقوم زید. کہتے ہیں اگر وہ جواب قسم منفیہ ہو یعنی جملہ منفیہ ہو تو پھر کیا ہوگا، کہتے ہیں ما اور لا کا داخل کرنا واجب ہے. جیسے واللہ ما زید بقائم یہاں پر ما ہے، واللہ لا یقوم زید یہاں پر لا ہے. آگے ایک بہت زبردست اصول بیان کرنے لگے، کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّهُ قَدْ يُحْذَفُ حَرْفُ النَّفْيِ لِزَوَالِ اللُّبْسِ. کہتے ہیں اور تو جان لے بے شک حذف کیا جاتا ہے بسا اوقات حرف نفی کو التباس کے زائل ہونے کی وجہ سے، یعنی وہاں پر التباس کو اشتباہ وغیرہ نہیں ہوتا تو اس وجہ سے حرف نفی کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے. جیسے اللہ پاک کے ارشاد سے فرماتے ہیں کہ تاللہ تفتأ تذکر یوسف. اب یہاں پر یہ جو تفتأ ہے یہ تاللہ کا جواب قسم ہے. اب یہاں پر حرف نفی بھی محذوف ہے، اصل عبارت تھی لا تفتأ. تو اب یہاں پر حذف کیوں کیا ہے، اور جو کہا ہے کہ التباس کا کوئی ڈر نہیں ہے، التباس کے ظاہر ہونے کی وجہ سے یہ حذف کیا جاتا ہے، تو یہ التباس والا ڈر کیسے کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے جو اوپر ہم نے پڑھا تھا، جس طرح میں نے آپ کو عرض بھی کیا تھا کہ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو اوپر کہا تھا کہ فَإِن كَانَتْ مُوجِبَةً يَجِبُ دُخُولُ اللَّامِ فِي الْإِسْمِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ، کہ اسمیہ اور فعلیہ کے یعنی خواہ جملہ اسمیہ ہو خواہ فعلیہ ہو، تو اگر وہ موجبہ ہے تو وہاں پر لام کا داخل کرنا واجب تھا. اب اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اگر بھائی نفی نہیں ہے، مثال کے طور پر اگر ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر یہ مثبت ہی ہوتا تو پھر تو چاہیے تھا کہ یہاں پر لام بھی ہوتا لا تذکروا. اب چونکہ لام نہیں ہے تو پتہ چلا کہ یہاں پر یہ مثبت ہی نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں پر حرف نفی لام مقدر ہے، ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات کلیئر ہوگی کہ وہاں پر اوپر کیا کہا تھا کہ خواہ جملہ اسمیہ ہو خواہ فعلیہ ہو، تو اگر موجبہ ہے تو وہاں پر لام کا ذکر کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا جب وہاں پر لام نہیں ہے تو پتہ چلا کہ یہاں پر محذوف ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہاں پر پھر حرف نفی کو یہاں پر محذوف کر دیا گیا، حذف کے طور پر مان لیا گیا. آگے کہتے ہیں کہ وَيُحْذَفُ جَوَابُ الْقَسْمِ إِن تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ نَحْوُ زَيْدٌ قَائِمٌ وَاللَّهِ أَوْ تَوَسَّطَ الْقَسْمُ نَحْوُ زَيْدٌ وَاللَّهِ قَائِمٌ. اچھا کہتے ہیں اور جواب قسم کو حذف کیا جاتا ہے اگر مقدم ہو جائے وہ جو اس پر دلالت کرتی ہے، یعنی جو اس پر دلالت کرتا ہے، یعنی جو اس پر دلالت کرتا ہے کہ جواب قسم یہ ہونا چاہیے، تو جو جواب قسم پر دلالت کرتا ہے اگر وہ اس پر مقدم ہو جائے یعنی قسم پر، یا پھر ان کے درمیان میں آ جائے، تو پھر اس وقت کیا اس کو حذف کر دیا جاتا. کیوں بھائی پتہ جب اس نے خود بیان کر دیا کہ جب جو اس پر دلالت کرتا ہے وہ اس پر مقدم ہو جائے، تو جو اس پر دلالت کر رہا ہے تو پتہ چلا کہ وہ بھی اسی طرح کا ہی ہوگا. جیسے زید قائم واللہ. ابھی یہ اصل میں جملہ یوں تھا کہ واللہ لزید قائم. اب چونکہ لزید قائم یہ محذوف ہے، کیوں؟ کیونکہ اس پر جو دلالت کر رہا ہے وہ واللہ قسم کے اوپر مقدم ہے زید قائم. تو جب اس کے اوپر یہ مقدم ہے اور یہ اس پر ہی دلالت کر رہا ہے جو یہاں پر محذوف ہے، تو لہٰذا وہ پھر حذف ہی رہے گا. اور اگر یہ شروع میں آ جائے تو بھی ٹھیک ہے، اور یا ان کے درمیان میں آ جائے تو بھی، جیسے زید واللہ قائم. اس کے اندر بھی سیم وہی بات کہ یہ اصل میں تھا واللہ لزید قائم. اب چونکہ یہ اصل عبارت یہ تھی جو بھی میں نے عرض کی واللہ لزید قائم، اب اس پر دلالت کر رہا ہے جو جملہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ زید واللہ قائم، تو یہی جملہ اس پر دلالت کر رہا ہے، وہ پھر اس طور پر یہاں پر اس کو محذوف کر دیں گے. تو یہی انہوں نے کہا ہے کہ وَيُحْذَفُ جَوَابُ الْقَسْمِ إِن تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَوْ تَوَسَّطَ الْقَسْمِ. آگے 12ویں حرف جار کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَعَنْ لِلْمُجَاوَزَةِ،
اور ان مجاوزت کے لیے ہے، جیسے رمیت السہم عن القوس الی الصید، میں نے کمان سے شکار کی طرف تیر پھینکا۔ اب ان کا انہوں نے ایک معنی بیان کی ہے مجاوزت کے لیے، مجاوزت کا معنی کیا ہے، اور دیگر جو اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت کی انہوں نے مثال دی ہے تو اس کی بھی میں تفہیم کرتا ہوں، اور 3 ٹوٹل جو معنی ہیں اس کے 2 معنی اور انہوں نے نیچے بیان کیے ہیں وہ بھی مرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر 6-7 اور معانی بھی ہیں۔ انہوں نے ایک بیان کیا ہے مجاوزت، اور 6-7 انہوں نے نیچے بھی بیان کیے ہیں۔ تو بہرحال جو انہوں نے معنی بیان کیا ہے کہ ان مجاوزت کے لیے ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری شے، ایک شے سے دوسری شے کی طرف کسی چیز کا بڑھ جانا، تجاوز کر جانا۔ اب یہ جو مجرور ہے یعنی ان جس کے اوپر داخل ہے، جس طرح رمیت السہم عن القوس الی الصید، تو ان کا مجرور یا مدخول کیا ہے، القوس۔ تو اب 3 صورتیں آپ نے سماعت کرنی ہیں، مثالیں بھی انہوں نے دی ہوئی ہیں، ایک تو اس صورت اور مثال یہی ہوگی، 2 نیچے ہیں۔ اچھا، اب ان جس کے اوپر داخل ہے وہ اس کا ہے مجرور یا مدخول۔ اچھا، اب ایک چیز کا دوسری چیز کی طرف جو دخول ہونا ہے، جو زائل ہو کر دوسری طرف تجاوز کرنا ہے، تو اب یوں سمجھے کہ ان کے مجرور سے زائل ہو کر، یعنی جس طرح ان یہاں پر ہے، ان کا مجرور ہے قوس، تو ان کے مجرور سے زائل ہو کر وہ چیز کسی طرف گئی ہے، جس طرح یہاں پر پہلی صورت ہے۔ تو رمیت السہم عن القوس الی الصید، میں نے تیر پھینکا کمان سے شکار کی طرف۔ اب یہ جو تیر نے تجاوز کیا ہے، تو یہ جو ان کا مجرور ہے، ان کا جو مدخول ہے، تو اس سے زائل ہو کر آگے دوسری کی طرف چلی گئی ہے، جیسے شکار کی طرف گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو کمان سے تیر نکلا ہے تو یہ ان کا مجرور ہے قوس، ٹھیک ہے، کمان، تو اس سے نکل کر، اس سے زائل ہو کر آگے چیز چلی گئی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ان کا جو مجرور ہے اس سے چلی تو گئی ہے لیکن وہ زائل نہیں ہوئی، جس طرح مثال انہوں نے دی ہے، اخذت عنہ العلم، میں نے اس سے علم حاصل کیا۔ اب عنہ کا جو ضمیر ہے، ہا ضمیر، تو یہ کوئی زید، عمر، بکر کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو اب اس سے جو علم حاصل کیا ہے تو یہ ان کا مجرور ہے، مدخول ہے، تو اس سے جو علم لیا ہے، علم تو لے لیا ہے لیکن اس سے علم زائل نہیں ہوا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ علم میرے پاس آ گیا ہے اور وہ خالی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو بچوں کو پتہ ہے کہ علم دینے سے، علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی وجہ یہاں پر ہوئی کہ یہ جو ان کا مدخول ہے یہاں پر، تو جو اس کا مجرور ہے انہا، یعنی انہو کی جو ضمیر ہا، تو اس سے علم تو لے لیا ہے لیکن اس سے وہ علم زائل نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے کہ اس سے بس میرے طرف آ گیا اور وہ خالی ہاتھ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 صورت یہ ہے کہ جو ان کا مجرور ہوگا تو اس تک وہ چیز پہنچے بغیر ہی اس سے زائل ہو کر آگے چلی گئی ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے جو دی ہے، ادیت عنہ الدین، کہ میں نے ادا کر دیا اس کی طرف سے قرض۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بندے پر قرضہ تھا تو اس کی طرف سے قرضہ کسی شخص نے ادا کر دیا، اب وہ قرضہ ادا بھی ہو گیا اور اس کے پاس پہنچا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تیسری صورت ہے زائل ہونے کی، تجاوز ہونے کی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ایک دفعہ پھر نیچے سے دیکھ لیجئے گا، مثالیں بھی انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں۔ آگے دوسرا معنی جو نیچے بیان کیا ہے کہ ان تعہد یا بدل کے لیے، جیسے کہتے ہیں کہ یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ نمبر 3 استعانت کے لیے کہتے ہیں رمیت السہم عن القوس، یعنی باستعانت القوس۔ ایک تو معنی اوپر ہو گیا، یہاں پر استعانت والا بھی معنی مراد ہو سکتا ہے جہاں پر استعانت مقدر کے ساتھ۔ اور چوتھا معنی ہے تعلیل کے لیے بھی ان آتا ہے، جیسے وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ۔ اچھا، اب یہاں پر ضمناً یہ بھی یاد رکھیں کہ لابیہ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ یہاں مراد ان کے چچا جان ہیں، مطلب چچا تھے جو مطلب مسلمان نہیں ہوئے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے۔ تو اب یہاں پر لام تعلیل کے لیے ہے۔ اور 5واں معنی ہے بعد کے لیے، یعنی بعد کے معنی میں آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، یعنی یہاں پر ان طبق سے مراد بعد طبقٍ۔ فی کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے لا یکون عن ذلک الامر ولی۔ اور 7واں معنی یہ استعلاء کے لیے بھی آتا ہے، جیسے فإنما یبخل عن نفسہ۔ اور 8واں معنی کہ کبھی یہ ان جو ہے یہ زائدہ بھی ہوتا ہے۔ اور آگے 13واں حرف جر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَعَلَى لِلْإِسْتِعْلَاءِ نَحْوُ زَيْدٌ عَلَى السَّطْحِ۔ اور علا استعلاء کے لیے ہے، یعنی کوئی چیز میرے مدخول کے اوپر ہے، جیسے زید علی السطح، زید چھت پر ہے۔ اب یہ جو حقیقی بھی ہو سکتا ہے، مجازی طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ حقیقی کی مثال تو یہی ہوگی، اور
حکمی طور پر یا مجازی طور پر کہتے ہیں علیہ دین کہ فلاں پر قرض ہے، اس پر قرض ہے، تو مطلب اب قرض اس کے اوپر تو نہیں ہوتا، یعنی اس کے سر پر تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مجازی طور پر یہ اصطلاح یہاں پر بیان کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب آگے بھی اس کے معنی ہیں، ان کو پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر ایک بہت زبردست اصول بیان کریں گے۔ آگے دوسرا معنی مصاحبت کے لیے بھی آتا ہے، جیسے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، اور تیسرا معنی ہے تعلیل کے لیے، جیسے کہتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور چوتھا معنی ظرفیت کے لیے، جیسے کہتے ہیں علی ملک سلیمان، اور ایک اور مثال الا علی ازواجہم، اور پانچواں معنی ہے با کے معنی میں آتا ہے، جیسے حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، یہاں پر بِأَلَّا أَقُولَ کے معنی میں ہے۔ اچھا، آگے کہتے ہیں وَقَدْ يَكُونُ عَنْ وَعَلَىٰ اسْمَيْنِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِمَا مِنْ كَمَا تَقُولُ جَلَسْتُ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ، بہت زبردست اصول ہے۔ تو کہتے ہیں بسا اوقات ان اور علا دو اسم ہوتے ہیں، یعنی یہ ان اور علا یہ جو دونوں حروف جارہ میں سے ہیں، تو کہتے ہیں یہ دونوں اسم ہی ہوتے ہیں، یعنی عبارت کے اندر ان ہی ہوگا، عبارت کے اندر علا ہی ہوگا، لیکن وہ جارہ نہیں ہوں گے بلکہ اسم مراد ہوں گے۔ کب؟ کہتے ہیں اذا داخل علیہما، کہتے ہیں جب ان دونوں پر داخل ہو جائے من، جیسے کہ تو کہے گا جلستو من عن یمینہ، اب یہاں پر دیکھیں عن یمینہ یہ ان ہے اور یہ جارہ ہے، لیکن یہاں پر یہ اصول قائم ہوگا، یہ جو یہاں پر انہوں نے بیان کیا ہے کہ بسا اوقات ان اور علا یہ دونوں اسم ہوتے ہیں، کب؟ جب ان کے اوپر من داخل ہو جائے۔ اب یہاں پر چونکہ یہ اصول پایا جا رہا ہے کہ ان موجود ہے عبارت کے اندر، لیکن چونکہ اس کے اوپر من داخل ہو گیا ہے تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا کہ یہ اسم ہوگا۔ اسم کس معنی میں ہوگا؟ اسی طرح علا اگر اسی عبارت پر ہوتا تو پھر وہ کس معنی میں ہوتا ہے، تو اس کو انہوں نے نیچے مینشن کیا اس بات کو کہ یہ جو علا ہوگا تو یہ فوقہ کے معنی میں ہوگا۔ اس کی انہوں نے مثال پہلے دی ہے، کہتے ہیں نزلت من علی الفرسی، اب یہاں پر دیکھیں علی الفرس بھی آیا ہے اور من اس کے اوپر چونکہ آ گیا تو اس قاعدے کی بنا پر یہاں پر یہ فوق کے معنی میں ہو جائے گا، تو ٹھیک ہے، بیمان الفوق تو یعنی اوپر، تو اب یہاں پر اسم کے معنی میں ہو جائے گا، یعنی نزلت من علی الفرسی، میں گھوڑے کے اوپر سے اترا، ٹھیک ہے، فوق والا معنی ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک شاعر کا شعر بھی انہوں نے ذکر کیا ہے غدت من علیہ، ٹھیک ہے، علیہ بھی آیا ہے اور من بھی آیا ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی اسی طرح ہو جائے گا کہ یہ فوق کے معنی میں ہو جائے گا۔ اور اسی طرح یہ جو ان کی مثال انہوں نے نیچے دی ہے، تو کہتے ہیں جب ان ہوگا، یعنی ان آیا ہی عبارت کے اندر لیکن اس کے اوپر من داخل ہو گیا، جس طرح کے اوپر انہوں نے مثال بیان کی تھی، تو یہاں پر کہتے ہیں کہ بیمان الجانبی، تو یہ جانب کے معنی میں ہو جائے گا، یعنی علا فوقہ کے معنی میں ہو جائے گا، اور جو ان ہے یہ جانب کے معنی میں ہو جائے گا۔ تو جو انہوں نے مثال دی تھی اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ کہتے ہیں جلست من عن یمینہ، میں اس کی داہنی جانب سے بیٹھا، ٹھیک ہے، جلست میں بیٹھا، من عن یمینہ، تو ان کا معنی ہم نے وہی کرنا ہے، من جانب یمینہ، میں اس کی داہنی جانب سے بیٹھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک شاعر کا اور بھی قول انہوں نے ذکر کیا، کہتے ہیں من عن یمینی مرتن و امامی۔ آگے 14ویں حرف جر کے بارے میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں والکاف للتشبیہ نحو زید کعمر، اور کاف تشبیہ کے لیے ہے جیسے زید عمر کی طرح ہے، اور یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ 4 چیزیں تشبیہ کے لیے ضروری ہیں، ولا بد للتشبیہ من 4 اشیاء، کہ تشبیہ کے لیے 4 چیزوں کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ تو جیسے پہلا ہے المشبہات، یعنی مشبہ، یعنی جس کو تشبیہ دی گئی ہے، یعنی ان کے صیغوں پر بھی آپ غور کرتے چلے جائیں گے تو اور آسان ہو جائے گا۔ المشبہات تو مطلب جس کو تشبیہ دی گئی، تو جس طرح کہ کا زید کو تشبیہ دی گئی تو وہاں پر زید کیا ہو جائے گا؟ مشبہ، اور والمشبہات بہ، اور مشبہ بھی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی، جیسے شیر کے ساتھ اگر مثال دیتے ہیں کہ یار میرا بیٹا تو شیر کی طرح ہے، تو اب یہاں پر شیر کے ساتھ تشبیہ دی گئی تو شیر کیا ہو جائے گا؟ مشبہ بہ ہو جائے گا۔ تو اب زید کی شیر کے ساتھ مشبہ جو تشبیہ بیان کی گئی ہے، تو یہ بھائی شیر کے ساتھ کیوں کی گئی ہے، گدھے کے ساتھ کیوں نہیں کی گئی؟ تو بھائی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وجہ تشبیہ کا شجاعت، کہتے ہیں شجاعت کی طرح، یعنی شجاعت کی جو مثال دی ہے تو اس کو کہتے ہیں وجہ تشبیہ، یعنی کس وجہ سے بھائی آپ نے تشبیہ بیان کی ہے، تو یہاں پر وجہ تشبیہ سے مراد وہ مناسبت جو ان دونوں کے درمیان ہے، تو مطلب کیا ہے؟ بہادری، تو بہادری کی وجہ سے، دلیری کی وجہ سے شجاعت کو یہاں پر وجہ تشبیہ۔ اور چوتھی چیز کہتے ہیں وہ ادات التشبیہ، یعنی ادات تشبیہ، حروف تشبیہ، یعنی جس طرح کاف آیا ہے اسی طرح دیگر جو حروف ہوتے ہیں تو یہ ادات تشبیہ، تو یہ 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب
بعض اوقات حذف بھی ہوتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے بلاغت کے اندر چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، تو بہرحال 4 چیزیں ضرور ہوتی ہیں وہاں پر۔ اچھا، اب جو کاف کے معنی انہوں نے بیان کرنے ہیں، یہ ٹوٹل تقریباً 4 ہیں، تو 2 متن میں ہیں، 2 حاشیے کے اندر ہیں۔ دوسرا معنی کہتے ہیں وزائدۃ، کاف تشبیہ کے لیے بتا ہے، کاف زائدہ بھی ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان لیس کمثلہ شیء، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ کاف جو ہے یہ زائدہ ہے۔ اچھا، اب اس کے اوپر بہت زبردست گفتگو بھی ہے۔ یہاں پر انہوں نے حاشیے میں ویسے 3 صورتیں بیان کی ہوئی ہیں کہ بعض نزدیک کاف جو زائدہ ہے، بعض کے نزدیک مثل زائدہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ دونوں ہی نہیں۔ تو بہرحال اس کے اوپر ایک باقاعدہ گفتگو ہے، تو وہ یہاں پر جو ابتدائی طلبہ ہیں ان کے سامنے بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو یہ جب آگے آپ عقائد کی بکس پڑھیں گے تو وہاں پر اس کے اوپر گفتگو باقاعدہ کی جاتی ہے۔ تو بہرحال اتنا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں پر کاف زائدہ کی یہ مثال ہے جو عام طور پر بیان کی جاتی ہے۔ اچھا، تیسرا معنی انہوں نے جو نیچے بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو کاف ہے یہ تعلیل کے لیے بھی آتا ہے، جیسے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، یہ لما ہداکم کے معنی میں ہے۔ چوتھا معنی جو بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ کبھی جو کاف ہے یہ علا کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے جو اہل عرب ہیں تو وہ کیف اصبحت، یعنی تو انہیں صبح کیسے کی، تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کخیرن، یعنی علا خیرن، ٹھیک ہے۔ تو یہ علا کے معنی میں بھی اس کو لیتے ہیں، جیسے کخیرن کا استعمال وہ کرتے ہیں۔ آگے بیان کرتے ہیں وَقَدْ تَكُونُ اسْمًا كَقَوْلِ الشَّاعِرِ شِعْرٌ، کہتے ہیں کہ یہ جو کاف ہے یہ کبھی اسم بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ویسے تو حرف جر ہے کاف، لیکن کہتے ہیں جس طرح پچھلے صفحے پر ابھی ہم نے ان اور علا کے بارے میں پڑھا، اسی طرح اس کا بھی ایک اصول بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَقَدْ تَكُونُ اسْمًا، کہتے ہیں بسا اوقات کاف اسم ہوتا ہے، جیسے شاعر کا قول، شاعر کا کہنا يَضْحَكْنَ عَنْكَ الْبَرَدِ الْمُنَهَّمِ، تو دھک آپ نے لفظ ایک سنا ہوگا تو اسی سے ہے يَضْحَكْنَ، عورتیں ہنسی، تو ہنسنے کے معنی میں دھک، اور اب بارد کہتے ہیں اولے کو، منہم کہتے ہیں پگھلے ہوئے ہونے کو، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ عورتیں ان دانتوں سے ہنستی ہیں جو لطافت میں پگھلے ہوئے اولے کی مثل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا بھی پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کا ایک پورا مصرع بھی انہوں نے پچھلے صفحے پر ذکر کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ہمارا جو مقصود ہے وہ یہاں پر ہے کہ ان کے بعد جو کاف ہے تو یہ کاف اسمی، یہ مثل کے معنی میں، ٹھیک ہے، یضحکن عن مثل البرد المنہم۔ آگے نمبر 15 اور نمبر 16 2 حروف جارہ کے بارے میں اکٹھی گفتگو کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَمُز وَمُنْزُ لِلزَّمَانِ إِمَّا لِلْإِبْدَاءِ فِي الْمَاضِ كَمَا تَقُولُ فِي شَعْبَانَ مَا رَأَيْتُهُ مُز رَجَبٍ، اور مز اور منذ یہ زمان کے لیے ہیں، یا تو ماضی میں ابتدا کے لیے آتے ہیں، یعنی ماضی میں فعل کی ابتدا کے لیے آتے ہیں، جیسا کہ تو شعبان میں کہے گا ما رأیتہ مز رجب، میں نے اس کو رجب سے نہیں دیکھا، یعنی رجب یہ ماضی ہے اور ماضی میں ابتدا کے لیے آتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو ما رأیتہ یہ جو فعل ہے کہ رویت میں نے نہیں کی، تو یہ جو رویت نہ کرنے والا جو فعل ہے تو یہ کب سے شروع ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ زمانہ ماضی یعنی رجب سے ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے رجب سے اس کو نہیں دیکھا، تو یہ نہ دیکھنے والا جو فعل ہے تو اس کی ابتدا زمانہ ماضی میں ہوئی ہے، اور وہ زمانہ ماضی یہاں پر رجب ہے۔ تو یا تو یہ کہتے ہیں للابتداء فی الماضی او للظرفیت فی الحاضر، یہ کہتے ہیں حاضر میں ظرفیت کے لیے آتا ہے، جیسے کہتے ہیں ما رأیت مذ شہرنا و منذ یومنا، یعنی میں نے اس کو نہیں دیکھا ہمارے اس مہینے تک یا ہمارے اس دن تک، یعنی میرا فلاں شخص کو نہ دیکھنے کی جو ساری مدت ہے، جمیع مدت ہے، تو وہ اب تک ہے، یعنی اس مہینے تک، یعنی یہ پورا مہینہ میں نے اس کو نہیں دیکھا، یا آج کا پورا دن اس کو نہیں دیکھا۔ اچھا، آگے 3 اکٹھے حروف جارہ آخر میں بیان کریں، کہتے ہیں 17 18 اور 19 نمبر جو حروف جارہ ہے، کہتے ہیں وخلا وعدا وحاشا للاستثناء، کہتے ہیں اور خلا اور عدا اور حاشا یہ استثناء کے لیے ہے، جیسے جاء عن القوم خلا زید وحاشا عمر وعدا بکر۔ اب یہاں پر یہ جو 3 حروف انہوں نے بیان کی ہے، تو اب یہ حروف بھی ہو سکتے ہیں، فعل بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پر چونکہ حروف جارہ ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ حروف ہی ہیں، اور اسی وجہ سے آگے ان کے مجرور ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کبھی فعل بھی استعمال ہو سکتے ہیں، تو جب فعل ہوں گے تو وہاں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں فعل فاعل اور وہاں پر آگے اس کا مفعول بھی کے طور پر وہ منصوب ہوگا، تو یہاں پر مجرور ہیں، تو لہٰذا یہ چونکہ حروف جارہ کے طور پہ پڑھ رہے ہیں تو لہٰذا یہاں پر یہ حروف ہی ہیں۔ تو الغرض المختصر یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 3 کبھی حروف ہوتے ہیں، کبھی فعل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان علا کاف مز منس،
تو یہ جو 5 ہیں تو یہ کبھی اسم ہوتے ہیں اور کبھی جناب یہ حرف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ 5 وہ اور 3 یہ 8 ہو گئے، اور بقیہ جو 11 ہیں وہ صرف حروف ہی ہوتے ہیں، حروف جارہ ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہی شروع میں نے تقسیم کر عرض کی تھی سبق نمبر 74 کے اندر کہ یہ جو 19 حروف جارہ ہیں تو یہ کبھی اسم ہوتے ہیں، کبھی فعل ہوتے ہیں، کبھی حرف ہوتے ہیں، یعنی ساری ان کی ڈیٹیل بیان کی تھی. تو یہ ابھی میں نے خلاصتاً پھر عرض کر دی، ٹھیک ہے. اچھا، تو اب یہ جو ان میں سے حاشا ہے تو اس کا جو استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر استثناء کے اندر وہ سو کے بارے میں، ٹھیک ہے. جس طرح کہ انہوں نے نیچے مثال بھی دی ہے کہ اسال قوم حاشا زیدن، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر اس معنی میں تو ہو سکتا ہے اس کا استعمال، لیکن اگر کوئی اچھی مثال ہو وہاں پر حاشا کا استعمال کریں، جیسے صلی الناس حاشا زیدن، یعنی لوگوں نے نماز پڑھی سوائے زید کے. تو اب یہاں پر یہ صلی برا فعل نہیں ہے، ٹھیک ہے، برا جملہ نہیں ہے بلکہ اچھا جملہ ہے، نماز پڑھنے کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پر اس کا حاشا کا استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے.